سپریم کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دیتے ہوئے سارا کیس ہی ختم کر دیا ہے، جب انہوں نے کہا کہ سائفر تو عمران خان کے پاس آیا ہی نہیں ہے، کہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ابھی تک الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، ایم پی آرڈرز بھی جاری ہو رہے ہیں، آپ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم آرڈر کر رہے ہیں اور آپ آرڈر کے اوپر جو ہے ہمارے آرڈر کے بعد آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ کارروائی کریں اور آپ شکایات کا ازالہ کریں، اور 3 بجے ملاقات کا ٹائم، کیونکہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ آپ اس معاملے کو پینڈنگ رکھیں، آپ اس کو ڈسپوز آف نہ کریں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہم ڈسپوز آف کر رہے ہیں، اور کیونکہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ الیکشن کمیشن آپ کی شکایت کا ازالہ کرے گا۔ شعیب شاہین صاحب نے سوالات اٹھائے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں یہ کریں گے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ تمام آئی جیز کو کہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو اس سارے کے بعد اور جو سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھا کہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے، اور یہ سارے معاملات کے اوپر انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ابھی آپ آرڈر جاری کر دیں، تو انہوں نے کہا ہم ابھی آرڈر جاری کریں گے، ابھی آپ کو دیں گے۔ اور عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا معاملہ ہے جو اس کا انٹر پارٹی الیکشن کا ہے، اس پہ بتائیں کیا کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی یہ کیا ہے آپ نے، جو پی ٹی آئی کو آپ نے کہا ہے، کیا باقیوں نے بھی اسی طرح سے انٹر پارٹی الیکشن آپ نے اسی اسکروٹنی اسی طرح کی ہے ان کی؟ ایک جماعت کو کیوں سنگل آؤٹ کر کے آپ یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں؟ یہ عطر من اللہ صاحب نے کہا، اور اس پہ عطر من اللہ صاحب نے بہت سخت آبزرویشنز دی ہیں، اور ساتھ ہی جو معاملہ ہے اب 3 بجے جو ہے وہ ملاقات ہوگی، اور 3 بجے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کے سامنے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ تحریک انصاف کی جو شکایات ہیں وہ الیکشن کمیشن سنے گا اور آرڈر جاری کرے گا۔ اور تحریک انصاف دیکھیں، تحریک انصاف نے میں نے اس لیے ٹویٹ کیا تھا، اور آج یہ ان کے وکلا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم واقعی ہمیں اس سے پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کے تمام معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنے ہیں، اور سپریم کورٹ نے ہی اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے اب۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، اسی ویڈیو میں چلیں بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو دوسرا معاملہ ہے سائفر والا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ سائفر والے میں کیا ہوا ہے۔ سائفر والا کیس بھی تقریباً ختم ہو گیا، اس پہ چلیں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ایک تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ سائفر عمران خان کے پاس آیا ہی نہیں تھا، جو سائفر ہوتا ہے وہ وزارت خارجہ میں ہوتا ہے، سائفر عمران خان کے پاس نہیں آیا۔ اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دی ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے عمران خان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے جو عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جناب بالکل یہ سزائے موت کا کیس بنتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہائی کورٹ نے تو فیصلے سنا دیا کہ سزائے موت بنتی ہے، تو صرف رسی ڈالنا باقی ہے، باقی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور آج جو سوال ہوئے ہیں وہ بڑے، اور آج ججز نے کہا ہے کہ جو آپ وہ جب انہوں نے کہا کہ سائفر سے بڑی جنگ ہنسائی ہوئی ہے، تو ججز نے کہا جو کچھ آپ روزانہ کر رہے ہیں کیا اس سے ملک کی جنگ ہنسائی نہیں ہو رہی؟ اور آج بڑے زبردست طریقے سے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جو ہے وہ کیس لڑا، اور آج انہوں نے جو ہے وہ بتایا عدالت کو کہ کیا کیا فلاز ہیں۔ سب سے بڑا نقطہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب 28 مارچ کو سازش تیار ہو رہی ہے FIR کے مطابق، اور 27 کو سائفر لہرایا جا رہا ہے، یعنی مطلب سازش بعد میں تیار ہوئی ہے، سائفر پہلے لہرا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو آج پروسیکیوشن نے کوشش کی کہ ڈیلے ہو جائے، اور جو ہے وہ عدالت نے ڈیلے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے کیس میں نوٹس نہیں ہے، اور سارا بتایا گیا کیسے جلد بازی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا عدالت کو کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے نیچے جج ابو الاسناد چلا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو آج سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں نا وہ یہی ہیں کہ جو عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ اصل جو کسٹوڈین ہے سائفر کا وہ وزارت خارجہ ہے، اگر وہاں سے سائفر کہیں گیا ہے تو ذمہ دار وزارت خارجہ ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان کے پاس سائفر نہیں آیا، سائفر نہیں آئے تھے عمران خان کے پاس، اس کی ٹرانسلیشن آئی تھی، سائفر نہیں عمران خان کے پاس آیا تھا۔ اور ساتھ ہی آج سلمان صفدر صاحب نے سارا بتایا کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کیسے عمران خان کے خلاف کیسز بنائے گئے، 200 کیسز بنائے گئے، سارا سسٹمیٹک ہو رہا ہے۔ اور اس پہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ FIR میں لکھا ہے کہ سائفر کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ تفتیشی کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ سائفر کو غلط رنگ دے؟ کیا تفتیشی نے سائفر پڑھا ہے؟ تو اس میں انہوں نے کہا جی تفتیشی نے تو سورس نہیں بتایا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ کون سا ان کا سورس تھا جس سے ان کو پتہ چلا ہے کہ سائفر کو عمران خان نے غلط استعمال کیا، سائفر تو دیکھا ہی کسی نے نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یعنی ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا اور پیش بھی نہیں کیا گیا سائفر تو پیش ہی نہیں کیا گیا سارے ڈاکومنٹس کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب نے کہ پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ پر اس الزام کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف جاسوسوں کے لیے ہوتا ہے،
اور ماضی میں یہ قانون صرف دشمن ممالک سے خفیہ دستاویزات شیئر کرنے پر لگتا رہا ہے۔ اس کیس میں دفتر خارجہ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ رانا سنولا نے بطور وزیر داخلہ پروسیکیوشن ہائی جیک کی، تو اس پر صدر مسعود صاحب نے کہا کہ آپ سیاسی بات نہ کریں، تو سلمان صفدر نے کہا کہ جب کیس ہی سیاسی ہے، انتقام ہی سیاسی ہے، تو کیسے بات نہ کروں۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ دفتر خارجہ صرف سائفر پر وزیراعظم کو بریفنگ دے سکتا ہے، دفتر خارجہ نے کاپی وزیراعظم کے حوالے کیسے کر دی؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر میں حقائق درست نہیں بیان کیے گئے، دفتر خارجہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف دوسرے ملک کو حساس دستاویزات شیئر کرنے پر لگتا ہے، تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ سائفر ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے کسی سے بھی اندرون ملک شیئر نہیں ہوا، ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے شیئر کیا گیا، تو اس پر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ظاہر ابھی ہم مین کیس نہیں اپیل نہیں سن رہے، تو اس لیے میرٹس کو ہم اتنے گہرائی میں جا کر نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر میں اعظم خان پر سائفر کے میٹنگ منٹس اور اس کے مندرجات کے خلاف جو ہے وہ اس کے مندرجات کے خلاف حقائق تحریر کرنے کا الزام ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ ایف آئی اے میں کردار کے تعین کے باوجود اعظم خان کو گرفتار کیا گیا، نہ ہی اسد عمر کو۔ تو عطر اللہ صاحب نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے کو کیسے معلوم ہوا کہ بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تھی؟ یہ تو انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ یہ تو ایف آئی اے ہی بتا سکتا ہے کہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ سائفر وزارت خارجہ سے آیا، پروسیکیوشن کے مطابق ان کا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ رسک پر ڈالا گیا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا دائرہ وسیع کر کے سابق وزیر اعظم پر لاگو کیا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ صرف فوج سے متعلق ہے جو ملک کی دفاع سے جڑا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سائفر کے خفیہ کوڈ کبھی عمران خان کے پاس تھے ہی نہیں۔ تو عطر اللہ صاحب نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر سے متعلق حکومت کو آگاہ کرتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکے۔ ڈپلومیٹک معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پھر سارا بیک گراؤنڈ بتایا، اور اس پہ انہوں نے جب بیک گراؤنڈ بتایا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا قائم مقام چیف جسٹس نے کہ سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن اسے آن ایئر تو کیا ہی کیا ہے۔ اس پہ پھر انہوں نے سارا وہ معاملہ بتایا۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے، سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سلمان صفدر نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خطاب کا متن پڑھا، اور عطر اللہ صاحب نے کہا کہ بہتر ہے آپ زمانت تک محدود رہیں، اور پوری دنیا میں سفیر اپنے ممالک کو سائفر بھیجتے ہیں، انہیں کبھی پبلک میں زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ تو یہ ساری جناب چیزیں تھیں۔ اس کے بعد میں اس پہ ڈیٹیل چلیں ویڈیو کروں گا، لیکن آج سپریم کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو ضمانت دیتے ہوئے سارا کیس ہی ختم کر دیا ہے، جب انہوں نے کہا کہ سائفر تو عمران خان کے پاس آئے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس کی ٹرانسلیشن تھی، اس کے نوٹس تھے، اور یہ ساری باتیں سپریم کورٹ نے کی ہیں۔ اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کہا کہ اصل تو سائفر کی کاپی وزارت خارجہ میں ہوتی ہے، وہ باہر آتی ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رولز آج نہیں دیے گئے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رولز ہم نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ رولز کیوں نہیں آپ دے سکتے، رولز تو پبلک ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ تھا۔